اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ کانفرنس عام طور سے 1.5 گھنٹے کے قریب کی ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی وقت میں یہ کانفرنس پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں برادر علام حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب کا، کہ جنہوں نے واقعاً الحق والانصاف بہت ہی عمدہ تقریر کی اور بارگاہ صدیقہ طاہرہ میں نذران عقیدت پیش فرمایا۔ اسی طرح سے مولانا سید حسن اختر صاحب قبلہ، مولانا سید ابو القاسم صاحب قبلہ، مولانا سید حسین نواب صاحب قبلہ اور مولانا سید غلام عسکری صاحب کا میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مختصر الفاظ میں خیر الکلام ما قل و دل کے تحت گفتگو فرمائی۔ میں بس چند منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اسی موضوع کے ذیل میں کچھ عرائض آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پروردگار عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور وہ کسی کو بھی جو اس میں کمالات پائے جاتے ہیں اس اعتبار سے اسے نوازتا بھی ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، وہ ائمہ معصومین ہوں، وہ ازواج پیغمبر اسلام ہوں، وہ اصحاب پیغمبر اسلام ہوں۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی جو بھی فضیلت ہے اس سے قرآن نواز رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب اصحاب کی فضیلت کی بات آئی تو اللہ نے اصحاب پیغمبر کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اصحاب پیغمبر کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اصحاب جو معہو پیغمبر کے ساتھ ہیں ان کی تعریف یہ کی کہ وہ جب کفار کے مقابلے میں آتے ہیں تو بہت ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو رحماء بینہم، ان کا انداز بہت ہی نرم ہوتا ہے، بہت ہی ملائمت سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن اصحاب پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے، لیکن جب اصحاب پیغمبر کی تعریف کی ہے تو تعریف میں قید اور ایک شرط لگی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ معہو۔ معہو ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصحاب 2 طرح کے ہیں، ایک معہو ہیں یعنی پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور ایک وہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہونے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو تعریف اصحاب کی بھی ہے لیکن ایک قید اور شرط کے ساتھ، کنتو اور پرنتو کے ساتھ، اف اور بٹ کے ساتھ۔ ایسے ہی ازواج پیغمبر کی بھی تعریف کی ہے، یا نساء النبی
جب اللہ نے ازواج پیغمبر کی تعریف کرنا چاہا تو ان کی بھی کھل کے تعریف کی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دیکھو عورتوں میں، نساء میں تمہارا کسی سے بھی مقابلہ نہیں ہے، تم بہت بلند ہو۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، لیکن ایک شرط لگا دی، تمہارا کوئی جواب نہیں ہے، تم بے مثل ہو، تم بے نظیر ہو، تم بہت بلند ہو، تمہاری عظمتوں کو سلام، لیکن ان اتقیتن، اگر تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقوی ایک شرط ہے، تقوی ایک کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے، یعنی جب تک تقوی ہے تم قابل تعریف ہو، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر تم قابل تعریف نہیں ہو۔ اصحاب کے لیے کیا کہا؟ مَعَہُ کہا، ازواج کے لیے کیا کہا؟ ان کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ان جو ہے انہیں شرطیہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم متقی بن جاؤ، اس شرط کے ساتھ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو نبی کی بیویاں قابل تعریف ہیں، ہم اصحاب کو بھی اہمیت دیتے ہیں، ازواج کو بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے اہمیت دیتے ہیں کہ جیسے قرآن نے اہمیت دی ہے۔ قرآن نے کہا ماہو تو ہم بھی ماہو کہتے ہیں، قرآن نے کہا ان سبحان اللہ، اتقیت سبحان اللہ اللہ، تو ہم بھی ان اتقیت اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلائنڈ فیتھ ہمارے پاس نہیں ہے، اندھ وشواس والا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ان جو ہے کہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر شک ہو وہاں پر جو ہے ان لایا جاتا ہے، انہیں شرطیہ جو ہے یقین کے مرحلے میں نہیں آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن ایک لفظ عربی میں اننا ہے اور اس میں اگر آپ ما لگا دیجئے تو وہ انما ہو جاتا ہے۔ یہ جو انما ہے یہ یقین کے معنی میں ہے، جہاں پر یقین ہوگا وہاں پر انما کا استعمال کیا جائے گا، اور جہاں پہ شک ہوگا وہاں پر ان کا استعمال کیا جائے گا۔ ازواج کی بات آئی تو ان کا استعمال کیا، اور جب فاطمہ زہرا کی بات آئی اور اہل بیت کی بات آئی تو انما کا استعمال کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ انما بتا رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ تقوی بھی انسان کو بلند کر دیتا ہے، لیکن تقوی ہوگا تب انسان بلند ہوگا۔ اور تقوی کی خاص بات اہل بیت کے لیے کیا کہا کہ انما طہارت اہل بیت کو اللہ نے عطا کیا اور تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، تقوی الہی بندے کو حاصل کرنا ہے، طہارت انما یرید اللہ اللہ کو دینا ہے۔ تو ہم تقوی کو حاصل کرنے میں تو کمی کر سکتے ہیں، لیکن پروردگار طہارت کے مسئلے میں کوئی کمی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا وہاں پر شک ہے جہاں پر شک کی گنجائش ہے، اور وہاں پر یقین ہی یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی منزل یقین اتنی بلند ہے کہ کہتے ہیں لو کشف الغطا لمزددت یقینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کی طہارت کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، فقط فاطمہ زہرا کی طہارت کا اعلان قرآن نے نہیں کیا، بلکہ ایک اور معصومہ ہیں جن کا اعلان پروردگار نے کیا ہے۔ اور ہمارے علماء کا تقریباً اتفاق اور اجماع ہے کہ آیہ تطہیر اصل میں جناب سیدہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ جو معصومین ہیں ان کو ہم نبوت اور امامت کے ذریعے سے تو لباس عصمت پہنا سکتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، اس لیے اللہ نے آیہ تطہیر جو نازل کی ہے
وہ فاطمہ زہرا کے لیے نازل کی اور فاطمہ زہرا کے گھر میں نازل کی ہے. یعنی یہ وہ آیت ہے کہ پیغمبر کو اس آیت کے لیے اپنے گھر سے چل کر فاطمہ زہرا کے گھر میں آنا پڑا تاکہ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ آج جو آیت آ رہی ہے اس آیت کی جو مصداق بارز ہے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. یہ فاطمہ زہرا ہیں. اور آپ دیکھیے ایک اور آیت تطہیر ہے جو نازل ہوئی ہے ایک اور معصومہ کے لیے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. حضرت مریم بہت بلند ہیں. خواتین میں صرف دو معصومہ ہیں، ایک جناب فاطمہ جن کے لیے آیت تطہیر انما کے ذریعے سے، انما یورد اللہ کے ذریعے سے نازل ہوئی، اور ایک جناب مریم ہے. ان اللہ استفا کے وطہر کے واصطفا کے علی نساء العالمین. تو مریم بھی آیت تطہیر کی مصداق ہے اور فاطمہ زہرا بھی. یہ دو معصومہ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کریم میں خصوصی طور سے یاد کیا ہے. ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ولادت کی مناسبت سے اس لیے پروگرام برگزار کرتے ہیں کہ قرآن نے فاطمہ زہرا کی تعریف کی ہے اور ان کا تذکرہ کیا ہے. اگر پروردگار قرآن میں فاطمہ کا ذکر کر سکتا ہے تو ہم اپنے امام باڑوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں تذکرہ کیوں نہ کریں. آخر کلام میں میں ایک مرتبہ پھر اس پینل میں جو علماء حضرات تشریف لائے، میں دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.